کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گپ اندھیرے قید خانے میں جہاں موت سامنے کھڑی ہو اور دشمن پہرا دے رہے ہوں، وہاں آسمان سے رزق کیسے آتا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ صحیح بخاری کی ایک سچی حقیقت ہے جس نے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ مکہ کا تپتا ہوا صحرا اور اس کے بیچ ایک بند اندھیرا کمرہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے قید کر رکھا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں جلد شہید کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بھاری لوہے کی زنجیریں ڈال دی گئی تھیں۔ قید اتنی سخت تھی کہ جینے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا تھا تاکہ ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جس گھر میں وہ قید تھے وہاں کی ایک عورت اس کمرے کے پاس سے گزری۔ اچانک اس کی نظر اندر پڑی۔ وہ حیرت سے جم کر رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں تازہ اور رسیلے انگوروں کا ایک بڑا گچھا ہے اور وہ سکون سے بیٹھ کر انگور کھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات صرف یہ نہیں تھی کہ بند کمرے میں یہ پھل کہاں سے آئے، بلکہ اصل حیرت یہ تھی کہ اس وقت پورے مکہ میں انگور کا موسم ہی نہیں تھا۔ دور دور تک ایک دانہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس سخت پہرے اور قید کے باوجود یہ تازہ رزق کہاں سے آیا؟ اس عورت نے خود کہا، خدا کی قسم یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے اپنے بندے خبیب کو عطا کیا ہے۔ جب انسان دنیا کی ہر طاقت سے بے خوف ہو کر اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پر یقین موت کا فیصلہ سننے کے بعد بھی نہیں ہلا، اور اللہ نے بھی اپنے اس بندے کو آخری وقت تک اکیلا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تو صرف قید کا ایک معجزہ تھا۔ اصل حیران کرنے والا لمحہ تو تب آیا جب موت سامنے کھڑی تھی اور کفار خوشیاں منا رہے تھے۔ تب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کون سی آخری خواہش مانگی جس نے تاریخ بدل دی۔ مکہ کے کفار خوشیاں منا رہے تھے، موت بالکل سامنے کھڑی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آج تعلیم کے میدان میں ایسی تاریخ لکھی جانے والی ہے جو قیامت تک ہر عاشق رسول کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حرم کی حدود سے باہر تعلیم کے مقام پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ سامنے سولی تیار تھی۔ کفار مکہ نے سوچا کہ شاید اب یہ ڈر جائیں گے، شاید ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لیکن جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی موت نہیں ڈرا سکتی۔ قتل کرنے سے پہلے ان سے پوچھا گیا، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سکون سے فرمایا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ انہوں نے نماز شروع کی اور مختصراً نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ سب خاموش ہو گئے۔ فرمایا، خدا کی قسم اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں تو میں اس نماز کو اور لمبا کرتا۔ پھر جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا تو قریش کا ایک سردار آیا۔ اس نے آخری بار ان کا ایمان توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، سچ بتاؤ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تکلیف دی جائے اور تم اپنے گھر والوں کے پاس آرام سے رہو؟ یہ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونج اٹھی۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں سکون سے رہوں اور میرے نبی پاک کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کفار غصے میں پاگل ہو گئے اور انہوں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تو شہید ہو گئے، لیکن ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت قیامت تک زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔